صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم قرورہ کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ قرورہ یعنی پیشاب کے ذریعے بھی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو پیشاب جو ہے اس کے ذریعے جو تشخیص کی جاتی ہے، ایک تو بذریعہ مقدار اور دوسرے نمبر پر بذریعہ رنگت۔ تو مقدار کے لحاظ سے جو ہے جن امراض میں پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یعنی جس طرح شوگر ہے، شوگر میں پیشاب زیادہ آتا ہے، یا عورتوں کو مرض ہوتے ہیں اختناق الرحم، اس میں بھی پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے، یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی پیشاب زیادہ آتا ہے، یا دماغی کوئی بھی مرض ہو اس سے بھی پیشاب زیادہ آتا ہے، یا گردہ مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے بھی پیشاب بار بار آنے لگتا ہے، یا اس طرح بھی ہوتا ہے اگر مزاج ٹھنڈا ہو جائے یا کثرت سے زیادہ پانی پینے سے بھی پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر پیشاب کی مقدار بڑھ جائے تو جو امراض ہم نے بتائی ہیں ان میں سے کسی مرض کی وجہ سے بھی پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جن امراض میں پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو وہ ہیں اصل میں یعنی گردہ اگر کمزور ہو جائے، کریٹینن بڑھ جائے، یوریا یا یورک ایسڈ بڑھ جائے تو گردہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو اور اس کا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں گردے کمزور ہو چکے ہیں۔ اور پھر اگر بار بار قے آئے تو اس سے بھی پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے، یا کافی عرصہ اسہال لگے رہیں تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر اس وجہ سے بھی پیشاب کم آنے لگتا ہے، یا کوئی زیادہ سخت کام کرنے سے پسینہ زیادہ آ جائے تو پھر پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بخار ہو جائے، بخار میں بھی اکثر پھر پسینہ آتا ہے، تو بخار کے بعد بھی پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ تو ان مختلف امراض کی وجہ سے پیشاب کم آنے لگتا ہے۔ تو اگر پیشاب کم آنے لگے تو پھر ان میں سے کوئی مرض بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر رنگت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مختلف امراض کا پتہ چلتا ہے، یا مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ اگر پیشاب زرد، ہلکا زرد رنگ کا ہو تو یہ تندرستی کی علامت ہے۔ اگر پیشاب گہرا زرد ہو تو یہ صفرا بڑھ جانے کی علامت ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کے اندر گرمی خشکی بڑھ گئی ہے۔ تو پھر ایک اور بھی ہے وجہ جس سے پیشاب پیلا آنے لگتا ہے۔ اگر آنکھیں زرد ہو جائیں اور پیشاب پیلا گہرا زرد ہو جائے تو یہ پیلے یرکان کی علامت ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں اصل میں تو وہ صفرا بڑھتا ہے، گرمی خشکی بڑھتی ہے تو پیلا یرکان ہو جاتا ہے، پیشاب پیلے رنگ کا ہوتا ہے، یا اگر آنکھیں زرد نہ ہو تو ویسے بھی پیشاب گہرا زرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں صفرا کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اگر پیشاب میں خون آنے لگے یا سرخ رنگ کا ہو جائے تو یہ خشکی کی علامت ہے۔ یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پیشاب سبزی میل ہو جاتا ہے، ہلکا سبز رنگ کا ہو جاتا ہے، تو یہ سداوی مزاج بڑھ جانے کی علامت ہے،
یعنی سردی خشکی بڑھ جائے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے. یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر پیشاب سفید ہو اور کھل کر آئے، زیادہ آئے، کثرت سے آئے، تو یہ رطوبت کی علامت ہے. مزاج بلغمی میں رطوبات بڑھ جانے کی وجہ سے پیشاب سفید بھی آتا ہے اور پھر زیادہ مقدار میں بھی آتا ہے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ سردی تری بڑھ چکی ہے. اگر پیشاب جل کر آئے اور ساتھ جلن بھی ہو، درد بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ پیپ آئے، تو یہ سوزاک کی علامت. تو یہ ان مختلف رنگوں کو دیکھ کر ہم پھر مزاج کا اندازہ کریں گے. پھر مزاج کا جب پتہ چل جائے گا کہ یہ پیشاب کے رنگ کی وجہ سے یہ فلاں مزاج ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مزاج میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں. تو پھر ہم اس مزاج کا علاج کریں گے. تو جس طرح ہم نے باقی اعضاء کے بارے میں پڑھا، مختلف اعضاء کے بارے میں ان سے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ہمیں پھر مختلف مزاج اور بیماریوں کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح مریض کے پیشاب سے بھی مختلف بیماریوں کا علم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے مزاج میں پیشاب اس طرح رنگ کا آ رہا ہے. تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ مزاج صفراوی ہے یا سداوی ہے یا بلغمی ہے یا ری والا مزاج ہے. تو یہ ہمیں رنگت سے ہی پتہ چلے گا، یا اس کی مقدار زیادہ ہو جانے سے یا کم ہو جانے سے ہمیں علم ہوگا کہ یہ کون سی بیماریاں جسم کے اندر پیدا ہو چکی ہیں. تو دعا کہ اللہ ہمیں طب کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنا یا دوسروں کا علاج کر سکیں. دعا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا